اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شرح سود میں 1% اضافے کا اعلان۔ نئی مانیٹری پالیسی کے مطابق شرح سود 10.5% سے بڑھا کر 11.5% کر دی گئی۔ فیصلہ گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کا منظرنامہ بھی تبدیل ہوا۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمت اور سپلائی چین ملکی معیشت پر اثر انداز ہوئی۔ وفاقی ایوان صنعت و تجارت اور پاکستان بزنس فورم نے شرح سود میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ عاطف اکرام شیخ نے کہا، حکومتی فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ شرح سود بڑھانا معاشی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا۔ آبنۂ ہرمز کی بندش سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید مہنگا۔ برطانوی خام تیل 2% بڑھ کر قیمت $107 فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی خام تیل کی $95 فی بیرل میں فروخت۔ مربن کروڈ 2.5% سستا ہو کر $103 فی بیرل کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $8 مہنگا ہو کر $4,716 کا ہو گیا۔ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 1,174 پوائنٹس کی کمی۔ مارکیٹ 1,69,497 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ جاپان اور جنوبی کوریا کی اسٹاک مارکیٹس نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ جاپانی انڈیکس نکئی 1.45% بڑھ کر 7۔ وزیرستان میں فتنہ الخارج کی اشتعال انگیزی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ انگور اڈہ ذلول خیل میں پاک فوج کی بروقت کارروائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے متعدد افغان پوسٹیں تباہ۔ فتنہ الخارج کی تشکیل میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہوئے۔ اہل علاقہ کی افغان طالبان کی سول آبادی پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا کہ پاک فوج نے خارجیوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ پاک فوج کے بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستانی ثالثی سے بات چیت آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ مذاکرات میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سینٹ پیٹرزبرگ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ماضی میں مذاکرات کی ناکامی کی بڑی وجہ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات تھے۔ اس نے حتمی معاہدے تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی۔ عباس اراغچی کی آج روسی صدر سے اہم ملاقات ہوگی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے خاتمے پر بات چیت ہوگی۔ پائیدار معاہدہ یقینی بنانے کے لیے ایٹمی پروگرام سے متعلق مطالبہ فی الحال چھوڑ دیں۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کر دیں۔ امریکی میڈیا ایکسیوس کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے آبنۂ ہرمز دوبارہ کھولنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے نئی تجاویز دی ہیں۔ ایٹمی پروگرام کے معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کرنے کی تجویز۔ نئی تجویز کا مقصد ایٹمی پروگرام پر ڈیڈ لاک ختم کرنا ہے۔ ایران چاہتا ہے پہلے امریکی ناکہ بندی اور آبنۂ ہرمز کا معاملہ حل ہو۔ ایران طویل عرصے کی جنگ بندی یا جنگ ختم کرنے کا معاہدہ چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ آج نئی ایرانی تجاویز سے متعلق اعلیٰ امریکی حکام سے ملاقات کریں گے۔ آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا نے بھی پاکستان کے ذریعے امریکہ کو تحریری پیغامات پہنچانے کی تصدیق کر دی۔ ایران سے افزودہ یورینیم ہر صورت حاصل کریں گے۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کال کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، لگتا ہے ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے، تنازع حل کرنے میں چین مزید فعال کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹرمپ مزید بولے، ایران کے اندر مختلف سوچ رکھنے والے عناصر موجود ہیں، کچھ بات چیت چاہتے ہیں، کچھ کا موقف سخت ہے۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی تعریف، بولے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بہت احترام کرتا ہوں، دونوں شاندار شخصیات ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے دنیا بھر میں فون ڈپلومیسی۔ قطری وزیر اعظم کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ۔ ایران امریکہ کشیدگی کے خاتمے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ افریقین ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دیں۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا قطری ہم منصب سے رابطہ۔ امریکہ ایران مذاکرات اور قیام امن سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو کو فون۔
خطے کی صورتحال، عالمی امن، توانائی کی ترسیل کا جائزہ لیا گیا۔ امریکہ کی جنگ سے نکلنے کی پالیسی واضح نہیں، جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے امریکی اقدامات پر سوال اٹھا دیا، کہا امریکہ کے اقدامات کی سمجھ نہیں آتی، دیکھنا ہوگا امریکہ مسئلے سے نکلنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جرمن چانسلر نے ایران کی مذاکراتی ٹیم کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کیا، کہا ایرانی حکام بظاہر بہت مہارت سے اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، مگر حقیقت میں ایران کی قیادت اور پاسداران انقلاب بھی اپنی قوم کو ذلیل کر رہی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، چین کے صوبے ہونن میں MOUs پر سائن ہوئے، تقریب میں صدر مملکت بھی شریک ہوئے۔ سمندری پانی قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ کراچی میں سمندری پانی کو میٹھا بنانے کے منصوبے پر تعاون کیا جائے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن اور چینی حکام نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ محکمہ بلدیات سندھ نے زرعی ٹیکنالوجی میں تعاون کا سمجھوتا کیا۔ صادر آصف زرداری نے چین کے پروفیسر پین جیانگ بن کو ستارے پاکستان عطا کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق ہارٹ اسپیشلسٹ پروفیسر پین جیانگ نے پاکستان میں علاج معالجے کی سہولتوں کی فراہمی میں نمایاں کام کیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ملک میں مہنگائی کی شرح میں کمی اور قیمتوں میں استحکام پر اظہار اطمینان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے لیے 6 ارب روپے منظور، ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن ادا کی جائے گی۔ نیب میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور AI سسٹم کے لیے 37 کروڑ 20 لاکھ روپے منظور۔ قومی ہاکی ٹیم کے لیے 3 کروڑ روپے کے انعامات کی منظوری۔ امریکہ میں صحافیوں کے ڈنر کے دوران فائرنگ کی تحقیقات جاری۔ FBI کا ملزم کے گھر اور دفتر پر چھاپا، شارٹ گن، ہینڈ گن اور متعدد خنجر برآمد۔ کول ایلن کے گھر سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے، پڑوسیوں کے بیانات بھی قلم بند۔ دوسری جانب حملہ آور کو فیڈرل کورٹ میں پیش کرنے کی تیاریاں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ پر تیسری بار قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ امریکی صدر نے ڈنر تقریب میں فائرنگ کرنے والے حملہ آور کو ذہنی بیمار قرار دے دیا، کہا کہ حملہ آور کے دل میں کافی عرصے سے شدید نفرت موجود تھی۔ وائٹ ہاؤس کے احاطے میں محفوظ بال روم تعمیر کیا جائے گا۔ اگر فوجی سطح کا انتہائی خفیہ بال روم ہوتا تو فائرنگ واقعہ پیش نہ آتا۔ ٹی وی انٹرویو میں ملزم کے الزامات پڑھ کر سنانے پر ٹرمپ برہم، میزبان نے الزامات پڑھ کر سوال کیا، کیا ملزم کا اشارہ آپ کی طرف ہے؟ اس پر امریکی صدر نے سخت لہجے میں کہا کہ وہ ریپسٹ نہیں ہے، ان الزامات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میزبان کے سوال پر صدر ٹرمپ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک بیمار ذہن شخص کی باتوں کو مجھ سے منسوب کرنا شرمناک ہے، آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے شرمانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی محمود اچکزئی سے ملاقات۔ اپوزیشن رہنماؤں کی بیٹھک میں اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ بانی PTI کی صحت اور علاج کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ ملاقات میں قومی بجٹ، NFC ایوارڈ اور صوبائی حقوق پر تفصیلی گفتگو۔ اپوزیشن میں رابطے مضبوط بنانے اور قومی مسائل پر مشترکہ حکمت عملی پر بھی اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور بلاول بھٹو کی کامیاب سفارتکاری کی دنیا معترف ہے۔ آج پوری دنیا میں پاکستان کے گن گائے جا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی صحافیوں سے گفتگو بولے، پاکستانی قیادت کی محنت اور کامیاب سفارتکاری کے باعث امریکہ ایران مذاکرات کی میز پر آئے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاک چین دوستی ختم نہیں کر سکتی۔ سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کی پیپرا قواعد کی خلاف ورزی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی شکایت کا نوٹس لے لیا۔ متعلقہ حکام کو ٹینڈرز میں پیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی شکایت کی تحقیقات کرانے کی ہدایت۔ وزیراعظم کا قیمتی پتھروں کی برآمدات بڑھانے اور بین الاقوامی معیار کی پروسیسنگ پر زور۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں ملک میں 3 سینٹرز آف ایکسلنس کے قیام کا منصوبہ زیر غور آیا۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں مراکز قائم ہوں گے۔
पंजाब में मजीद 50,000 अफराद राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला। धीरानी प्रोग्राम के तहत 5,000 शादी की इज्तिमाई तकरीबात। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का धीरानी प्रोग्राम में 9,000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म। ज़कात फंड से अद्वियात की फराहमी का सिस्टम डिजिटलाइज करने का हुक्म भी दे दिया। पंजाब भर में गदागरों का डेटा और मैपिंग का असूली फैसला। मरियम नवाज का कहना है कि हमारा मकसद आम आदमी की फलाह व बहबूद और मदद है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम बेजमीन काश्तकारों के लिए है। 25 से 40 लाख रुपए की अराजी किसानों को दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली कि स्कीम के तहत बंजर ज़मीनों को आबाद किया जाएगा। 60 अरब रुपए की ज़मीन 10 साल लीज पर दी जाएगी। मजीद कहा कि फिल्म सिटी के लिए ADP हो चुका है। वजीर आला का कोई भी काम नारों के लिए नहीं होता। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन। मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि सरकारी अराजी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। कब्जा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर से शहरी बेहाल। सिबी में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। तुर्बत में 44 और नौकंडी में पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी का राज। मुल्तान समेत गिरदोनवाह के इलाकों में दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड। कराची में पारा 37 और हैदराबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अंदरूने सिंध भी शदीद गर्मी की सूरत हाल देखने में आई। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। कराची से कोयटा और लाहौर से पेशावर तक बिजली की बंदिश। बिजली की बार बार बंदिश से लोगों का कारोबार शदीद मुतासिर। शदीद गर्मी के सताए शहरी लोड शेडिंग झेलने पर भी मजबूर। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला दूर न हो सका। सूबाई दारुल-हुकूमत में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट से तजावुज कर गया। देही इलाकों में 12 से 14 घंटे, शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। लेबनान में जंगबंदी का माहिदा खतरे में पड़ गया। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 14 लेबनानी शहरी जाँ बहक और 37 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का बफर जोन से बाहर दरियाए लितानी के शिमाली इलाकों में मुकीम शहरियों को फौरी इखला का हुक्म। इसराइल ने हिजबुल्लाह से झड़पों के दौरान अपने फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में इसराइली टैंक पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइली सदर का वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुआफ़ी ना देने का फैसला। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर आइज़ैक हर्ज़ोग मुआफ़ी के बजाय प्ली बार्गिन के लिए सालिसी की कोशिश करेंगे। प्ली बार्गिन डील में ओहदा छोड़ना शर्त हो सकती है। नेतन्याहू के खिलाफ बदउनवानी का केस 6 साल से जारी है।